ہماری زندگی جو ہے اس کا ایک سفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس کے بعد ہماری روحیں بھی پیدا کر دی تھی. تو ایک اعتبار سے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا ہوش نہیں تھا، ہمارے پاس عقل نہیں تھی، ہمارے پاس سمجھ نہیں تھی، ہمارے پاس جسم نہیں تھا. تو وہ زندگی کا ایک دور تھا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی نام نشان نہیں تھا، اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم 20ویں اور 21ویں صدی میں دنیا میں آ گئے، ٹھیک ہے. اب ایک اور دور شروع ہو گیا، سیکنڈ فیز. پھر ایک دن آئے گا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں؟ سب کو یقین ہے؟ کسی کو کوئی شک ہے یا کسی کو کوئی دوسری رائے ہے؟ دو رائے ہے اس میں. دنیا میں کوئی دو لوگ بھی ایسے نہیں کہ جو اس کے اوپر کوئی شک کریں یا اس کا انکار کریں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا کیا ہے؟ اس کے بعد کیا؟ برزخ. برزخ آ گیا، ٹھیک ہے. اس میں کتنے سال رہنا ہے؟ پہلے میں کتنے سال رہے تھے ہم نہیں پتا، بہت، یعنی ملینز آف ایئرز کہہ لیں. یہاں کتنے سال رہنا ہے نہیں پتا، لیکن اگر میکسیمم 100 ایئر بھی لگا لیں فار ایگزامپل، جو کہ بہت کم ہوتا ہے. تیسری سٹیج جو برزخ کی ہے، قبر کی، کتنا رہنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کو ہزاروں سال گزر گئے، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمیں نہیں پتا آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا گیا تھا. تو ہزاروں سال اس بات کو گزر چکے ہیں. وہ سارے لوگ جو مرے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہاں ہے؟ قبر میں، زمین میں ہے ان کا جسم. برزخ اس کو کہتے ہیں، یعنی اوور آل اس کا نام، جس میں قبر اور انسان کا وہ آخری ٹھکانے سے پہلے. پھر یہ بھی ٹائم ایک دن ختم ہو جائے گا. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، یوم الحشر ہوگا. اس کو سورۃ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے؟ یوم الدین کہا گیا. دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. وہ دن ہے بدلے کا. وہ دن کتنا بڑا ہے؟ وہ دن کتنا بڑا ہے؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا، فیصلہ جب ہوگا تو کچھ لوگ جائیں گے جنت میں اور کچھ لوگ جائیں گے جہنم میں. اس کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ جنت اور جہنم کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ انفینٹ، کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس میں سے سب سے چھوٹا پورشن کون سا ہے؟ جی، یہ اس دنیا کا، ٹھیک ہے نا. اس دنیا کا حصہ سب سے چھوٹا ہے، اور آخرت کا حصہ یعنی آخری انجام سب سے بڑا ٹائم ہے، ان لمیٹڈ. یہ جو ہمیں یہاں کا وقت ملا ہے، یہ کس لیے ملا ہے؟ اس میں کیا کریں؟ یہاں دل لگا لیں اس دنیا کے اندر، اس کو ہی بناتے سنوارتے رہیں، اسے ہی کماتے رہیں، اسے ہی جمع کرتے رہیں، یا یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس آخری ٹھکانے کو بہت ہی خوبصورت بنا لیں. دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، تیسری کوئی آپشن نہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس وقت ہے، مال ہے، دولت ہے، ہر چیز، سارے ریسورسز لگا کے اپنی اس دنیا کو خوبصورت بنا لیں. اور ایک یہ ہے کہ چونکہ یہاں ٹیمپریریلی ہم ہیں، جیسے ایک فلائٹ پہ ٹیمپریریلی ہوتے ہیں یا ایک ٹرین میں ٹیمپریریلی بیٹھتے ہیں، ٹرانزٹ پہ ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم تھکے ہوئے ہوں تو، یا ہم آرام سے سفر کرنا چاہتے ہوں تو ہم اس میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم لاؤنج لے لیتے ہیں، ہم ایکسٹرا کچھ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں سارا وقت نہیں رہنا، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کیا آپ 2 گھنٹوں کے لیے ہم بزنس لاؤنج کے پیسے دیں، ہم کیوں نہ ایسے ہی کرسی پہ بیٹھ کے کام چلاتے ہیں اور پھر ہم آگے چلے جائیں گے، اپنے گھر جا کے آرام کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں گھر جا کے آرام کریں گے، کہیں بھی جا رہے ہوں تو. اور گھر کو اللہ تعالیٰ نے مسکن کا، سکون کی جگہ، وہ ہے ہی آرام کی، ہم نے وہیں آرام کرنا ہے جا کے. لیکن اگر وہاں آرام نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نانی یا کوئی خالہ شعر سناتی ہوتی تھی، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. پھر کدھر جائیں گے؟ واپس آئیں گے؟ واپس آ سکتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم واپس آئیں اور ہم ادھر آ کے دوبارہ بہت اچھے سے اپنی آخرت کے لیے تیاری کر کے جائیں، کیونکہ پہلی دفعہ تو ہمیں غلطی لگی، ہم نے اپنی ساری ایفرٹ دنیا کے لیے لگائی جو پیچھے چھوڑ آئے، یہی چھوڑ کے جانا ہے. ہمارے پاس
وہ کون سی چیز ایسی ہے، ہمارے ڈریس ہو، ہمارا گھر ہو، ہماری جیولری ہو، ہمارے بچے ہوں، ہمارا جاب ہو، ہماری سرٹیفکیٹس ہو، کون سی چیز ہمارے ساتھ جائے گی، اس کا نام لیں. اور میں تو عمل کا پوچھا ہی نہیں ابھی، میں تو صرف دنیا کی چیزوں کا پوچھ رہی ہوں کہ دنیا کی جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا، جہاں کہیں کوئی نئی چیز، کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں نا، پھر ہمارا کیا دل چاہتا ہے اب یہ میرے پاس بھی ہو. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، پھر اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، کہ کوئی چیز مفت تھوڑی ہوتی ہے. پھر اس قیمت ادا کرنے کے لیے ہم ساری اپنی ایفرٹ لگا دیتے ہیں مال کمانے کو، اور پھر وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے. پھر وہ اگر زیادہ ہی قیمتی ہو تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں اور زیادہ وقت اس کو کہاں رکھتے ہیں. آپ کی جو سب سے اچھی جیولری ہے وہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ بینک میں رکھی ہوئی ہے. اس کو آپ کبھی کبھی بس نکال کے پہنتے ہیں. اگر ٹوٹل ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ سب سے قیمتی چیز کا جو آپ نے سب سے بڑی ہیرے کی انگوٹھی لی تھی، اس کو کتنی دفعہ یا کتنی دیر پہنا، اور جب جتنی دیر پہن کے بھی رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، فکر لگی رہتی ہے نظر نہ لگ جائے یا پھر گم نہ ہو جائے. پھر ہمارا سائز بدلتا رہتا ہے، کبھی وہ ڈھیلی ہو جاتی، کبھی وہ تنگ ہو جاتی ہے. اور جب مر جائیں گے، ابھی کوئین مری ہے، مجھے کوئی بتا رہا تھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں، میں اس کے جنازے میں نہیں شامل ہوئی. کچھ لوگ ورچولی اس کے جنازے میں شامل تھے، ہر سٹیپ پہ دیکھ رہے تھے اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، پھر ہر ایک دوسرے سے شیئر کر رہا ہے اور اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں. حاصل کیا ہوا؟ کوئی کوئین کے ساتھ گیا؟ کوئی نہیں گیا. گھنٹوں لوگ کھڑے رہے ہیں، مجھے بتایا گیا، میں نے دیکھا نہیں، گھنٹوں کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے رہے ہیں اس انتظار میں، اس میں شریک ہونے کے لیے، سروس میں یا معلوم نہیں کیا کرنے کے لیے، کیونکہ ہر قوم کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہیں طور طریقے ہوتے ہیں. تو پھر وہ وہاں پر سنا ہے کہ کوئین کو صرف کانٹے پہنائے گئے ہیں اور انگوٹھی ایک دی گئی ہے، یعنی اس کے کفن میں بس یہ دو چیزیں اس کو ڈال کے دی گئی ہیں. میں نے کہا یہ اتنی بے وفائی، اتنا کچھ تھا تو کم از کم ہار ہی ڈال دیتے یا کچھ اور ڈال دیتے. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ دو چیزیں بھی ضائع ہی کری ہیں، کیونکہ اس کے آگے کام تو نہیں آنے والی اور نہ ہی کسی انسان کے کام آنے والی ہیں. اب اس قبر کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس میں بھی ڈر ہے کہ کوئی ہو تو وہ قبروں کے اندر سے بھی کفن بھی چرا لیتے ہیں، تو اگر کوئی اتنی قیمتی انگوٹھی اور کانٹے پڑے ہوئے ہوں تو پتہ نہیں کیسے چھوڑے. بہرحال یہ ہے دنیا کی حقیقت. ساتھ ہمارے کیا جانا ہے، ہمارے اعمال جانے، اور وہ عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیے ہوں، اور وہ عمل جو ہم نے خیرخواہی کے ساتھ کیے ہوں، وہ عمل جو ہم نے سنت کی پیروی کے مطابق کیے ہوں، وہ عمل جو ہم نے صحیح نیک جذبوں کے ساتھ کیے ہوں، بس وہ ساتھ جانے. سارے نیک عمل بھی نہیں جانے اگر نیت ٹھیک نہیں، اگر طریقہ ٹھیک نہیں، وہ بھی نہیں ساتھ جانے. اگر کوئی بہت بڑی مسجد بھی بنوا دیتا ہے نا اور اس کی نیت اچھی نہیں، اس کا بھی زیرو ہو جانا ہے، وہ بھی کوئی فائدہ نہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خاطر، کسی اور کی خاطر نہیں، نہ میری خاطر، نہ کسی پیرنٹس کی خاطر، نہ ہسبینڈ کی خاطر، نہ ٹیچر کی خاطر، کسی کی خاطر نہیں، صرف اپنی خاطر، اپنے آپ کے لیے ہم اپنی زندگی کو ویسا بنا لیں جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر اس میں وہ سارے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو ہمارے ساتھ جانے ہیں. جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، دائیں طرف نماز آ جاتی ہے، پھر ایک طرف روزہ آ جاتا ہے، پھر پاؤں کی طرف صدقہ خیرات آ جاتا ہے، اور وہ اس کو ڈھانک لیتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس کو نقصان دینے والی چیز جو ہے اس کے قریب نہ پٹکے. اور وہاں پر اگر اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں پوری نہیں، اگر ہمارے صدقے خیرات میں کمی ہے یا ہمارے قرآن پڑھنے میں کمی ہے، تو پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز کاٹنے کو آئی یا کوئی چیز کھانے کو آئی تو ہم روئیں یا چیخیں. اگر قبر کے باہر بھی کھڑے ہیں نا، ان کو بھی نہیں سنائی دے گا، ان کو بھی نہیں سنائی دے گا. اچھا کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں سنوا بھی دیتے ہیں. ہماری ایک بہن ہے ڈاکٹر ریحانہ، انہوں نے ایک دن مجھے کال کیا اور مجھے بتایا کہ ان کا ینگ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ یہیں پر میڈویل کا قبرستان ہے شاید، تو وہاں پر دفن کیا ان کو. تو وہ کبھی کبھی چلی جاتی ہیں، ماں ہے، دل میں آتا ہے، چلی جاتی ہیں. کہتی ہے ایک دن میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تو ایسے رونے والی آواز میں آواز آئے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. یہی ریپیٹ ہو رہی تھی آیت، یہی ریپیٹ ہو رہی. تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہوں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں آ رہی.
پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ گاڑی کھڑی ہے دور، تو کیا پتا وہاں سے آواز آ رہی ہے. ہم وہاں گئے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی تھی. ادھر 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 دیکھا تو کہتی کہ پھر ہم نے چلنا شروع کر دیا تو ایک قبر سے وہ آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے اس قبر پر جو نام لکھا ہوا تھا وہ شاید فاطمہ نام تھا یا کیا، کسی مسلمان لڑکی کا نام تھا، اور ایج شاید 22 تھی سم تھنگ. وہ نوٹ کر کے گھر آ گئی. خیر انہوں نے مجھے کال کیا کہ کیا کروں. میں نے کہا کہ آپ قبرستان اتھارٹی کے پاس جائیں، ان سے ایڈریس لیں گھر والوں کا، ان سے کہیں کہ اس کی طرف سے کوئی صدقہ کریں اور پتہ کریں کہ کیا مشکل کیا تھی. تو کہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کر سکتے. انہوں نے انکار کر دیا. اب ان کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ معلوم کریں. تو کہتی ہے میں نے خود ہی ان کے لیے دعا کر دی اچھی سی. اب اللہ جانے اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی، کیا چیز تھی. لیکن ایسی چیزیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نہ دکھا دیتے ہیں یا سنوا دیتے ہیں، یا انسان کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے ایسی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ وحی لکھتا تھا، مسلمان ہوا، کاتب وحی یعنی قرآن لکھتا تھا. جب نازل ہوتا تھا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں لکھ سکتے تھے تو لکھواتے تھے. تو وہ لکھتا تھا اور ایک دن پتہ نہیں اس کو شیطان نے کیا بہکایا، وہ مرتد ہو گیا. جب مرتد ہوا تو اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اب اس کے لیے اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے قبر کھودی، وہ دفنا کے گئے. صبح آئے تو دیکھا وہ قبر سے باہر پڑا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو دفنایا کہ انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمانوں کا کوئی قصور ہے کہ یہ چونکہ مسلمان نہیں رہا انہوں نے کچھ کیا. دوبارہ دفنا، دوبارہ باہر، تیسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ باہر. پھر انہوں نے چھوڑ دیا، درندے کھا گئے اس کو. یعنی جس شخص کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی کہ وہ قرآن لکھتا تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹا خلاف ہو گیا، تو زمین نے بھی اس کو پناہ نہیں دی، کیونکہ یہ زمین اور یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور اس دین کو چھوڑ دینا